بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو دیں اہم خبر۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے معاملے پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات ہوگی۔ سما کے نمائندہ خصوصی ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ذوالقرنین اقبال، کن کن معاملات کا جائزہ لیا جائے گا؟ یہ بہت اہمیت اختیار کرنے والا معاملہ ہے۔ جی بالکل کرن، انتخابات کا معاملہ بلاخر سپریم کورٹ پہنچ گیا اور 2 رکنی بینچ کے نوٹ کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے آرٹیکل 184 کی طرف خود نوٹس دیتے ہوئے 9 رکنی بینچ تشکیل دے دی ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس خود کریں گے، جیسے جسٹس سجاد الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عزیر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال منصور، جسٹس محمد علی جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ 3 سوالات فریم کیا سپریم کورٹ نے۔ اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب اسمبلی کی ڈسولوشن ہو جائے، اسمبلی فیل ہو جائے، تو کس کا یہ آئینی اختیار ہے، کس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کے حوالے سے تاریخ دے۔ دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ کب اور کس انداز میں جو آئینی اختیار ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وفاق و صوبائی حکومتوں کا کیا کردار ہے عام انتخابات کے حوالے سے۔ یہ 3 وہ سوالات ہیں جس کا جائزہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ لے گا، اور اس سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ 9 رکنی کل دن 2 بجے سماعت کرے گا۔ 5 صفحات پر مشتمل حکم نامہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے بات عدالت کے نوٹس میں لائی کہ ابھی تک جو اسمبلیوں کے تحلیل کو گزر چکا ہے، لیکن انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، اور جو گورنر کا موقف تھا وہ بھی شریف پروڈیوس کیا گیا، جو بتایا گیا تھا چیف الیکشن کمیشن کی جانب پروسیڈنگ لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، اور جو چیف الیکشن کمیشنر عدالت کو بتا کر گئے تھے، ان تمام چیزوں کا حوالہ بھی 5 رکنی جو 5 صفحات پر مشتمل حکم نامہ ہے اس کے اندر دیا گیا ہے۔ اب ان 3 سوالات کا کل سپریم کورٹ آف پاکستان عدالتی جائزہ باضابطہ طور پر لے کر انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلہ کسی بھی وقت جاری کرے گی۔ ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ معاملہ ہے جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کا۔ گورنرز اس کے اوپر واضح طور پر کہہ چکے ہیں، معاملہ ایک طرف اٹکا ہوا تھا اور اب بالآخر یہ ساری کی ساری بات پہنچ گئی ہے عدالت تک۔ کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے معاملے پر از خود نوٹس لے لیا۔ سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جی ہاں، اور ذوالقرنین اقبال یہ بھی بتائیے گا کہ صدر نے تاریخ دی انتخابات کی، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انتخابات نہیں کرا سکتا اس مقررہ مدت کے اندر، گورنرز کو یہ اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کل سماعت ہونی ہے اس اہم معاملے کی، کیا یہ معاملہ اب حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بالآخر یہ معاملہ عدالت ہی آ رہا تھا، جیسا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جب گورنر کا اختیار ہے اور وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہے، ایسی صورت میں جب صدر تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں تو مزید ایک بحران کی جانب معاملہ جا رہا تھا۔ چیف جسٹس کو آلریڈی ریکمینڈیشن جا چکی تھی کہ 2 رکنی بینچ تھی، اس کے اوپر انہوں نے اب خود نوٹس لے کے یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ذوالقرنین اقبال، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران کو کوئٹہ سے حراست میں لے لیا گیا۔ انہیں بارکھان میں 3 افراد کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ اسی بارے میں مزید بات ہوگی۔ سما کے نمائندے نور العارفین ہمارے ساتھ ہیں۔ نور العارفین، یہ واقعہ بھی بتائیے اور یہ خبر کی تفصیل بھی بتائیے۔ جی بالکل، یہ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں خاتون سمیت 3 افراد کے قتل کے الزام میں صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر تعمیر و مواصلات سردار عبدالرحمان کھیتران کو کوئٹہ میں ایک کرائم پولیس برانچ ہے، انہوں نے حراست میں لیا ہے۔ سردار کھیتران پر بارکھان میں ماں اور 2 بیٹوں کے قتل کا الزام ہے۔ 2 روز قبل بارکھان کے علاقے حاجی گوٹ سے 3 افراد کی لاشیں کنویں سے ملی تھی۔ مقتولہ کے شوہر جو خان محمد، ان کا الزام ہے کہ تینوں افراد کو سردار عبدالرحمان نے قتل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ثانیہ بارکھان کے خلاف کوئٹہ کے ویگن روڈ پر 2 روز سے دھرنا بھی جاری ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ سردار عبدالرحمان کھیتران کو گرفتار کیا جائے۔ آج ہی پولیس جو بلوچستان ہے انہوں نے بھی ان کی سردار عبدالرحمان کی جو گرفتاری ان کو ان کی کنفرمیشن کی، اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی مدعیت میں واقعے کو مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کیس وہ کرائم برانچ کے حوالے کر دیا گیا، اور صوبائی جو وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نور العارفین۔ اب وزیر اعظم کی اہم پریس کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے صدر مملکت کی جانب سے صوبوں میں انتخابات کی تاریخ دینے کا اقدام غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ صدر کو خط لکھنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔
وزیر اعظم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی نشانے پر رکھ لیا، کہا دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگانے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ عمران خان نے گھڑی بیچی، رسید بھی جعلی دی، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانبدارانہ رویہ رکھنے والے ججز کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں۔ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے۔ صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر اسمبلی کو توڑا۔ صدر پاکستان اس میں شامل تھے۔ جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں اس کو اپنائیں گے۔ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے، میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ گھڑی تھی جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی۔ وہ جو رسید جو دی گئی تھی وہ جعلی رسید تھی۔ اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور روز روشن طرح عیاں ہے، کب تک آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ میاں محمد نواز شریف کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوا دی گئی۔ عمران نیازی کا جو گھر ہے اس کی نہ پرمیشن تھی، اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو ریگولر کر دیا۔ یہ ہے وہ ناانصافی کی انتہائی مثال۔ مطالبہ کیا ہے ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں۔ بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں۔ اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا، جس کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ گویا وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے نے سبسڈیز کو کم کرایا ہے، ضمنی مالیاتی بل میں عام آدمی پر کم سے کم بوجھ ڈالا، کارپوریٹ سیکٹر اور لگژری آئٹمز پر ٹیکس لگائے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا کہ اشرافیہ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں نے بتایا کہ جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا، منی بجٹ پاس کیا ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے، نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں ان کو لگائے گئے ہیں، ٹوبیکو کو مزید ٹیکس کیا گیا ہے، لگژری جو گڈز ہیں ان کو ہم نے ٹیکس کیا ہے، تاکہ جو عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے اس کو ہم کسی حد تک بچا سکیں۔ آئی ایم ایف سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی اگری ہوئے ہیں۔ بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے، انشاءاللہ ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شاری کے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے ارکان تنخواہیں اور مرات نہیں لیں گے، یوٹیلیٹی بلز جیب سے ادا کریں گے، وزراء سے لگژری گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے بتایا عسکری اداروں نے غیر جنگی اخراجات سے متعلق مثبت جواب دیا ہے۔ تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت، معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا۔ گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے تجویز کو منظور کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین ایک سے زائد پلاٹ نہیں کیا جائے۔ جناب چیف جسٹس پاکستان ہائی کورٹس کے چیف جسٹس پرزور درخواست ہوگی اپنے اداروں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ عسکری ادارے ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا، غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ
वो एक पॉजिटिव उन्होंने दिया, खुद इसका ऐलान करेंगे। वज़ीर खजाना ने जो बचत बताई है, सालाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। तोशा खाना का भी आज फैसला हुआ है, $300 का तोहफा वो रख सकते हैं, बाकायदा उसको डिक्लेयर करके। मियां शहबाज शरीफ ने मज़ीद महंगाई की खुशखबरी सुनाई। इमरान खान की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा आवाम से कुर्बानियाँ लेने वाले ख़ुद भी कुर्बानी दें और बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहराया। पुलिस को धमकी भी दे डाली, कहा हमारे खिलाफ एक्शन लेने वालों से इक़्तिदार में आकर निपटेंगे। मज़ीद क्या कहा सुनिए। आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। मैं समझा कि आप बड़ा कोई फैसला करेंगे, लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे, बाहर का पैसा लेके आए। कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है। ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद, इसका मतलब आइन खत्म हो गया। ये कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे। और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को, इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, इस बार आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत दीगर रहनुमा कैदियों की वैन में बैठ गए। कारकुनों ने रजाकाराना गिरफ्तारियों पर भी मुजाहमत की, पुलिस वैन तोड़ दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की आदत मार रोड पर जेल भरो तहरीक में पुरजोश खिताबात के बाद सीसीपीओ दफ्तर के बाहर जमा हुई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और दीगर प्रिजन वैन में घुस गए और साथी रहनुमाओं के साथ तस्वीर जारी कर दी। मुश्तिल कारकुन प्रिजन वैन के ऊपर सवार हुए और नारेबाजी करते रहे। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान नियाजी सिविल लाइन थाने की वैन में सवार हुए तो NA 120 के टिकट होल्डर मियां आबाद फरूक रीगल चौक के करीब बोनट पर चढ़कर पुलिस वैन की स्क्रीन तोड़ते रहे। कुछ ही फासले पर जाकर कारकुनों ने जुबैर नियाजी को पुलिस वैन से उतार लिया और गाड़ी तोड़ दी। चेरिंग क्रॉस पर पुलिस ने गिरफ्तारी देने के ख्वाहिशमंद कारकुनों को प्रिजन वैन में सवार होने की दावत दे दी। प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों से भरी एक प्रिजन वैन पहले कैंप जेल और फिर वहां से कोट लखपत जेल पहुंची। पुलिस का कहना है कि हंगामा राई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कजाफी भट्ट के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पीटीआई रहनुमाओं को ले जाने वाली कैदियों की वैन कोट लखपत जेल के मेन गेट के बाहर मौजूद है। जेल के बाहर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कजाफी भट्ट, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज करने की बाकायदा हुकूमत की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन प्रिजन वैन जो है इस वक्त कोट लखपत जेल के मेन गेट के बाहर जो है वो मौजूद है। चूँकि जेल हुकाम के मुताबिक, जो जेल हुकाम के ज़राए हैं उसके मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि कोट लखपत जेल में बजे के बाद जो है वो कैदियों को नहीं लिया जाता। जब गिनती कैदियों की मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद किसी को नहीं लिया जाता। कल सुबह जो है अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है और हुकूमत कार्रवाई का इरादा रखती है तो फिर इन्हें कल किसी वक्त जो है वो अदालत में पेशी के बाद जो है वो जेल मुंतकिल किया जाएगा। जो कारकुन आए थे उनमें से काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो चले गए हैं। हमाद अजहर लीड करते हुए आए थे, वो भी यहाँ से वापस जा चुके हैं और सिर्फ चंद कारकुन जो है यहाँ पे मौजूदा। पुलिस की भारी नफरी जो है वो कोट लखपत जेल के दरवाजे के आगे जो है वो लगाई गई है किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए।
قذافی بٹ آپ کا شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں جیل بھرو تحریک کا آغاز عمران خان کی گرفتاری سے ہونا چاہیے۔ عمران خان ضمانت پاک سے نکل کر خود گرفتاری دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا جیل بھرو تحریکیں ضمانتوں سے شروع نہیں ہوتی۔ عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا، انہیں اپنے خلاف چارج شیٹ کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو جیل بھرو تحریک نہیں ہے، یہ تو جیل بچو تحریک ہے۔ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے۔ 12 کروڑ کی آبادی پنجاب میں اور 1200 لوگ، یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی حجاب کے پیچھے، کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون، القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون۔ یہ گھریلو خاتون کا ڈرامہ اور تماشا بند کریں، کوئی گھریلو خاتون نہیں۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو نیب کی جانب سے نوٹس، نوٹیفیکیشن میں کیا کچھ لکھا ہے سما نے پتہ لگا لیا۔ بشرا بی بی کو جاری کردہ نوٹس میں مزید تحائف خود رکھنے کا سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا ہے۔ زاہد گشکوری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نیب کی جانب سے بشرا بی بی کو جاری نوٹس میں ہوش ربا انکشافات، نیب نوٹیفیکیشن میں کیا کچھ لکھا ہے سما نے کھوج لگا لیا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے نئے تحائف خود رکھنے کی تحقیقات تیز کر دیں۔ عمران خان کی اہلیہ کو جاری نوٹس کے مطابق بشرا بی بی نے امیر قطر اور سعودی ولی عہد سے ملے کروڑوں روپے کے تحائف خود رکھ لیے۔ نیب نے امیر قطر سے ملے ہیرے اور جواہرات سے لدا لاکٹ، انگوٹھیاں، کڑے اور ہار کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سعودی ولی عہد سے 2 بار ملنے والا جواہر کا ہار، کڑا، انگوٹھی اور بالیوں کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ رولیکس گھڑی اور اوسٹر گفٹس کی تفصیلات پر بھی جواب مانگ لیا گیا۔ نیب نے تمام تحائف کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن اور وزیر اعظم آفس سے حاصل کر لیا ہے۔ دیگر ممالک سے موصول ہونے والے تحائف بھی سونے، ہیرے اور جواہرات سے مزین ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اینٹی کرپشن سیالکوٹ میں پیشی کے بجائے ملک سے باہر چلے گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے کہ عثمان ڈار کے ملک سے فرار ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ وہ گزشتہ رات لاہور سے دبئی چلے گئے ہیں۔ عثمان ڈار کو آج صبح اینٹی کرپشن سیالکوٹ میں پیش ہونا تھا، وہ پہلے بھی 3 بار بلائے جانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اینٹی کرپشن سیالکوٹ میں پیشی کے بجائے ملک سے باہر چلے گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے عثمان ڈار کے ملک سے فرار ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ اور یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت تک اٹھنا نہیں چاہتا تھا جب تک اس کو الیکشن کی تاریخ نہ ملے۔ حالانکہ اس بدبخت عمرانی ٹولے کو اگر کوئی عقل فکر سمجھ ہوتی اور یہ 21 مئی کو 25 مئی کا الٹیمیٹم دے کے اور اس قسم کی گفتگو نہ کرتا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو شاید جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کوئی الیکشن کے متعلق اہم اعلان کرتے۔ لیکن جب اس نے یہ طریقہ کار اپنایا تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان نے اس بات کو جو ہے وہ اس کے چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے اس نے 26 نومبر مسلسل جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ احتجاج، کبھی ادھر ریلی، کبھی ادھر ریلی، کبھی ادھر جلسہ، کبھی ادھر جلسہ، اور اس کے بعد 26 نومبر کو اس نے کہا کہ میں عوام کا سمندر لے کے آ رہا ہوں، اور وہ سمندر پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو یہ لے کے آیا۔ اس وقت بھی پبلک ایٹ لارج ماں سوائے اس کے جو جتی ستی ورکر ہیں، جو اس کے جھوٹے بیانیے پہ جن کے ذہن جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم لوگ ہیں، اور ہمیشہ معصوم ہی ہوتا ہے وہ ذہن جو کسی فراڈیے کے فراڈ میں آ جائے۔ دھوکہ بھی لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ معصوم لوگ کھاتے ہیں، تو وہ لوگ معصوم ہیں، وہ لوگ کسی قسم کے میں نہیں سمجھتا کہ سزا کے قابل ہیں جو اس کے جھوٹے بیانیے میں آ کے گمراہی کا شکار ہیں۔ اور ماں سوائے ان کے
وہ عوامی سمندر بھی جو ہے وہ کوئی سمندر نہیں تھا، آپ نے دیکھا سارا، یعنی 20-25 لاکھ کا اس کا دعویٰ جو ہے وہ 20,000-25,000 میں آ کے سمٹ گیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس نے اس وقت سے جو لگا ہوا ہے میں اسمبلیاں توڑوں گا، اسمبلیاں توڑ دی، اس کے بعد کہتا ہے یہ الیکشن کروائیں۔ بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے، تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے۔ ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے گالیاں نکالتے تھے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ، کیونکہ اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے۔ سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور سیاسی مخالف کی رائے کا جو ہے نہ صرف اس کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے انتقامی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ تم نے اسے سیاسی دشمنی بنا دیا ہے۔ اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو۔ اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو۔ پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی، اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں۔ 6 ماہ ہو گئے اس بات کو، میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز، تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھی، آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ آج تک اس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو، اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے، یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پینلٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ، اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے۔ اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا، یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے۔ اس کے ٹولے کے جو باقی ممبر بھی ہیں وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے وہاں سے، اور باقی جو ہیں وہ کارکن ہیں سارے۔ اور کارکنوں کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں، ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے دہشت گرد جو ہے نا وہ
برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں. ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے. وہ سیاسی کارکن ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے. تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے, اس دفعہ بھی یعنی تقریباً 3-4 دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے کہ 25 مئی کو یہاں سے ذلیل ہو کے گیا یہ, اور پھر کہہ کے گیا میں 6 دن بعد آؤں گا. وہ 6 دن جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو گئے. اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں, عوام میرے ساتھ ہیں. یہ دراصل جن ضمنی الیکشن کی اپنی کامیابی کو جو ہے نا وہ سمجھتا کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں, حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے, تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو 4-5 ہزار سے زیادہ فرق نہیں ہے. اتنا فرق تو کینڈیڈیٹ تھوڑی 4 دن ذرا محنت کر لے تو وہ فرق دور ہو جاتا ہے. تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں, عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اب سمندر آئے گا انسانوں کا. عوام نے اسے 26 مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کی, اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا 10-15 دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کھڑے ہوئے, عوام میرے ساتھ ہیں, میں یہ کر دوں گا. اب عوام جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے. اور آج جب کابینہ اور وزیر اعظم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت جس کو اس نے 3.25 سال میں جس کا بٹھا دیا, کوئی ہمیں بتائے کہ ان 8 ماہ میں ہم نے کون سی غلطی کی, ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے نکلے. لیکن آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو ملک کہاں تھا, اس وقت ڈالر کتنے کا تھا, دالوں کا کیا بھاؤ تھا, چینی کا کیا بھاؤ تھا, گھی کا کیا تھا, آٹا کتنے میں کلو تھا, وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 3.25 سال میں کیا ہوا. یہ پچھلے پورے 5 سال کا کیا درا ہے, جس میں صرف 8 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں اور باقی سارا جو ہے وہ 5 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے. تو اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے IMF کا وہ معاہدہ, جس معاہدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمنی کرنے کے مترادف ہے, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا. عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے. ہم نے بہرحال کوشش کی, ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب, 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا. وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے, اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, برات یافتہ طبقہ ہے, ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے. تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی, اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے, اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں. تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام براعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ یعنی رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو, کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے, کیبنٹ کا بوجھ ہے, تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے
اور کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے. بھائی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے. تم تو جاپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بارڈر ملا دیتے ہو, تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی. تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جعلی رسیدوں پہ بک جاتا ہے اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جاتی ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا. تو آج جو انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے, جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی. یعنی یہ وہ ان کا ڈرامہ اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آج ٹوٹل کوئی 200-400 آدمی وہاں پہ یہ اکٹھا کر سکے بڑی مشکل سے. اور اس کے بعد ٹوٹل یہ میں آپ کو بالکل جو فگر بتا رہا ہوں یہ یعنی بلا خوف تردید ہے. آپ کے وہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے. تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں. باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی, کیونکہ ہم نے تو کم از کم 500 کا بندوبست کیا ہو, تو سچی بات ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے, جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی 500 آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. تو وہ 80 کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آیا ہی نہیں. وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے, گاڑی حاضر ہے, تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے, تو آپ آ جائیں, کو تھوڑا بہت چلو جیل میں رونق ہی ہو جائے. لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا. تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں. جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وہی ہے. باقی جو عمرانی ٹولے کے جو ہے وہ رکن ہیں جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے, جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں, جو اس ملک میں فتنہ افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, جن کا ایجنڈا عمران خان کے اس ایجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا. معاشی طور پہ جب مستحکم نہیں ہو سکے گا تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا. یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے. اس کوشش میں جو ہے آج عوام نے تیسری بار جو ہے اس کوشش کو, ملک دشمن اس کے پراپیگنڈے کو اور اس کی ملک دشمنی کو اور اس جو ہے وہ فتنے پہ مبنی جو ہے وہ بیانیے کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. میں لاہور کے عوام کا, اب لاہور جو ہے وہ کوئی تقریباً 15 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور کی. کچھ لوگ تو 2 کروڑ کہتے ہیں, لیکن چلیے, لیکن 15-16 ملین سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے. میں لاہور کے لوگوں کا, لاہور کے عوام کا بالخصوص, اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کا بالعموم اپنی جانب سے, اپنی کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹیز کے ہیڈز کی جانب سے, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کو
ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شٹ اپ کی کال دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے. ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر فری اور فیئر الیکشن یا تو ہو نہیں سکتے یا فری اور فیئر ہوتے نظر نہیں آ سکتے. انصاف وہ جو ہوتا نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر آئے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے. اسی لیے لیجسلیٹرز نے، پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کانسیپٹ رکھا تھا. اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اب اس کانسیپٹ کو ایک فتنہ، ایک جو ہے وہ گمراہ انسان جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کہ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا. جو بھی ہارے گا، یہ ہار جائے یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آج شروع ہے. تو پھر الیکشن کے اوپر 60-70 ارب جو ہے وہ اس قوم کا خرچ کرنا جو ہے وہ لا حاصل نہ ہوگا. تو ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے. اور پھر یہ بھی ہماری رائے ہے کہ جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایک آدمی کی ذاتی انا، ہٹ درمی، ضد اور ایک مقصد کو، ایک یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے ایک ہڈن ایجنڈے کو، اب پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ آگے اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی سے یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو نہیں ہوئی، یہ زبردستی توڑی گئی. اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اس نے ہٹ درمی سے یہ کروائی ہیں. اس بات کے ثبوت ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس میں ابھی ممبرز کے ناموں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہیں وہ کل سے ہم نے واضح کی ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. اس طرح سے تو کوئی بھی بندہ کل کو جو ہے وہ اٹھے اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی سے جو ہے وہ پوری قوم کو اپنے آگے لگا لے، پورے آئین کو جو ہے وہ اپنے آگے لگا لے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ اس کا جو جیل بھرو ایجنڈا تھا وہ تو اب جو ہے وہ آپ آج پہلے دن ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. اور جو آج کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے انشاءاللہ تعالی ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے، اور اس کا فتنہ اور اس کا جو فساد، افراتفری اور نارکی پھیلانے کا جو بیانیہ اور جو ایجنڈا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ناکامی سے دوچار ہوگا. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا، بہت شکریہ جیسے اینڈ پہ یہ بات کی ہے. تو جو چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا ہے، اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں بینچ کی تشکیل پر کہ 2 ججز جس کا وزیر اعظم نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے، آپ نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ہے، وہ دونوں ججز جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اگر وہ حصہ ہیں تو عوام میں یہ بات آ رہی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آئین اور قانون کی اور آڈیو لیکس کی وہ بات پہلے سے کر رہے ہیں 2 سال پہلے سے، تو وہ اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی جیل بھرو تحریک کو پورے پاکستان نے مسترد کیا.